اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اور 219 تک ہم سبق پڑھیں گے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق۔ قل تو کہہ دیجئے میں قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا۔ واخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس کے شہر سے، اس کے گھر سے نکالنا۔ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقاتلونکم، وہ لڑتے رہیں گے تم سے۔ حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں۔ عن دینکم، تمہارے دین سے۔ ان استطاعوا، جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ ومن یرتدد منکم، جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے۔ فیمت، تو وہ مرے گا اس حال میں کہ وہو کافر، وہ کافر ہوگا۔ فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں۔ واولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ جب وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے صدمے سے رو دیے۔ آپ نے انہیں روک لیا اور ان کے بدلے حضرت عبداللہ بن جحش کو سردار لشکر مقرر کر دیا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نخلا میں نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا۔ وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو دیکھو تو ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور کہا کہ میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا۔ واقعہ بیان کیا کہ 2 شخص تو لوٹ گئے لیکن سب ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آگے چل کر ابن حضرمی کافر کو انہوں نے پایا۔ چونکہ یہ علم نہ تھا کہ جمادی الاخر کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے، تو انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن حضرمی مارا گیا اور صحابہ کی یہ جماعت وہاں سے واپس ہوئی۔ اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی، قتل بھی کیا۔ اس بارے میں یہ والی آیت اتری ہے کہ اگر صحابہ کرام نے اس مہینے میں قتل کر دیا، ان سے غلطی ہوگی، تم تو اس سے بھی بڑے جرم کے مرتکب ہو، تم تو اس سے بھی بڑے جرم کیا ہے جو کر رہے ہو، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ٹھیک ہے۔ تو ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے۔ اگر کوئی کافر جنگ کرے اس کے جواب میں تم اس کا جواب دے سکتے ہو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا وجاہدوا، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات ہی بخشنے والی رحم کرنے والی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے
شراب اور جوے کے متعلق قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو کہ ان دونوں کاموں میں بڑا سخت گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کاموں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، ویسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے کہ کیا وہ خرچ کرے، قل العفو، میرے نبی کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کر دو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا یا اللہ تو اس کا واضح بیان فرما دے۔ اس پر سورۃ البقرہ کی یہ والی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن حضرت عمر نے پھر بھی یہی دعا کی یا اللہ اسے ہمارے لیے اور زیادہ بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نازل کر دی۔ آیت نمبر کون سی آیت ہے؟ 43 کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کب تک نہیں جانا؟ جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ نہ چل جائے، ہوش نہ آ جائے۔ ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، ان کے سامنے اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی۔ آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر حکم نازل کر دیا کہ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ جب یہ والی آیت اتری تو حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا، یہ آیت پھر سنائی گئی۔ جب ان کے کان میں آیت کے آخری الفاظ پڑے گئے نا فہل انتم منتہون، کہ اب بھی تم باز آتے ہو کہ نہیں، تو آپ بول اٹھے کہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت درج کی گئی ہے۔ تو شراب کے بارے میں 3-4 اکٹھے حکم کیوں نازل کیے گئے؟ کیونکہ لوگ بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ شراب اور جوے کے متعلق حکم ہے، یہ دونوں ہی بہت سخت، ان دونوں کاموں میں گناہ ہے۔ شراب جو ہے، خمر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اس کا پورا بیان سورۃ مائدہ میں ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور جو میسر ہے، میسر کہتے ہیں جوے بازی کو، یہ گناہ کا کام ہے، اس کا وبال اس پر ہوتا ہے جو کرتا ہے، فائدہ صرف دنیاوی ہے، اور بدن کو کچھ نفع پہنچے یا غذا ہضم ہو یا فضلے برآمد ہوں اور بعض ذہن تیز ہو جائیں، یا ایک طرف تھوڑا سا نفع ہے اور ایک طرف بہت زیادہ نقصان، تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، یہ حماقت کا کام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں، اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور کشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے کہ ہو جائے، اسی طرح جوے بازی میں ممکن ہے کہ جیت ہو جائے، لیکن اس فوائد کے مقابل میں نقصانات اس سے اور زیادہ ہیں، کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا اور ہوش و حواس کا بیکار ہو جانا ضروری ہے، ساتھ ہی دین کا برباد ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ آیت گویا شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، مگر اس میں صاف حرمت کا بیان نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت عمر کی چاہت تھی
کہ کھلے لفظوں میں شراب کی حرمت نازل ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت نازل فرمائی اور فرمایا کہ شراب اور جوا تمہارے لیے حرام ہے، کہ شراب اور جوا یہ نہ کام کرو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا نفع ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، میرے نبی کہہ دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ تم سب مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تمہارے پاس کچھ نہ بچے، اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے سارا ہی نہیں کر دینا کہ تم بعد میں فقیر بن جاؤ، بلکہ تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو غنی کی پیٹھ پیچھے ہو اور اپنے اہل و عیال سے شروع کیا جائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں۔